میرے استادی مکرم جناب پروفیسر اور امام صاحب صدر مجلس علم و تحقیق کے کوہ کرام جناب ڈاکٹر مفتی ریاض صاحب، میرے نہایت ہی محترم اور شعبہ علوم اسلامیہ کے منجے ہوئے پروفیسر امجد صاحب اور اسلامیات ڈپارٹمنٹ کی روح رواں جناب ڈاکٹر مفتی پروفیسر محمد اسماعیل صاحب، نہایت ہی کونہ مشق اور اپنے مضمون فزکس میں اپنا لوہا پورے صوبے میں منوانے والے پروفیسر محمد ادریس صاحب، جناب خطیب اور ہمارے شعبہ علوم اسلامیہ کے ساتھ والنٹیئرلی وابستہ اور پرنسپل کے بیک بون کی حیثیت رکھنے والی شخصیت جناب فضل عادی صاحب، اور ایک خاموش مگر اپنے اندر ایک زبردست قسم کی موج رکھنے والے ہمارے لائبریرین صاحب اور ہمارے برخوردار جو کہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں اجرت پر نہیں بلکہ اجر پر پڑھا رہے اور یہ سنت ادا کر رہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، تو یقیناً وہ ہم سب سے زیادہ بارے میں ہیں، تو اللہ پاک سے اس کا انعام لیں گے، اور میں ان کا اس جذبے پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب قرآن پاک کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان یہ دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ تھا جب یہ کالج بنا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہو کہ آج ہی کا دن ہے جس میں یہ کالج بنا تھا، وہ ہے 22/12/1972، وہ آج کا دن ہے جس دن اس کالج کی ابتدا ہوئی تھی، اور ہمارے وہ مرحوم استاد مکرم قاضی عبید اللہ حلیم فضلی صاحب، جنہوں نے اس کالج کی ابتدا میں اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا نیچے پرائمری اسکول میں، تو وہ ایک اخروٹ کے درخت کے نیچے 3 اپنے شاگردوں کو لے کر انہوں نے کالج کی ابتدا کر دی، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ پرائمری اسکول والوں سے 3 کرسیاں انہوں نے مستعار لی، حالات کا رونا نہیں رویا، اور جیسے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی تھی ویسے ہی دارالعلوم کالج کی ابتدا بھی ایسے ہی رنگ میں ہوئی۔ وہاں ایک استاد اور ایک شاگرد تھا، اور انار کا درخت تھا، جہاں 3 شاگرد اور ایک استاد تھا، اور اخروٹ کا درخت تھا۔ میں اس وقت 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب قاضی صاحب نے اس کالج کا اجراء آج کے اس دن کی نسبت سے رکھا تھا کہ ایسے پرعظمت لوگوں کے ہاتھ سے اس کالج کی بنیاد بنائی گئی ہے۔ آج لوگ حالات کا رونا ہوتے ہیں،
وسائل اور اسباب کا رونا ہوتے ہیں، لیکن صاحب عزیمت کبھی بھی ان اسباب اور وسائل کے رونے کو نہیں روتا۔ جو اسباب اس کو میسر ہوتے ہیں وہ ان کو بری کار لا کر ایک معجزہ اور کرامت کر دکھا دیتا ہے۔ اور آج ان کا وہ لگایا ہوا پودا آج اس کے 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ آج کا دن اوگی کالج کا گویا گولڈن جوبلی کا دن ہے، اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا دن، آج کی یہ محفل وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی اپنی تفصیل ہے۔ پھر ایک زمانہ وہ تھا جب میں نے اس اوگی کالج میں 1980 میں فرسٹ ایئر کے فارم لے کر آیا۔ وہ کالج کا ماحول نیا تھا، تو مجھے گیٹ پر میرے استاد محترم جناب پروفیسر عطا رحمان صاحب جو بالکل ینگ تھے اس وقت، آج بھی ماشاءاللہ ینگ ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا جس کے سامنے تین چیزیں ہوتی ہیں: کام، مقصد اور منظر۔ یہ ہمیشہ جوان رہنے کا نسخہ، وہ مقصد ہو منظر ہو، وہ 55 میں بھی جوان رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس کے سامنے کام، مقصد اور منظر نہیں ہوتا وہ 55 میں بھی بوڑھا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ کل بھی جوان تھے اور آج بھی جوان ہیں۔ تو گیٹ پر مجھے یہ ملے، فارم انہوں نے بھرا، میرے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے، اور اندر ایڈمیشن کمیٹی میں پروفیسر سعید صاحب کے علمین تھے، ان کے پاس لے گئے۔ جو اس دن یہاں اسٹاف نے جو الوداعی پروگرام کیا تھا اس میں وہ حاضر ہوئے تھے۔ تو ایک دن وہ تھا جب فرسٹ ایئر میں میں نے یہاں ایڈمیشن لی۔ پھر یہ سفر چلتا رہا۔ 1982 میں میں نے یہاں سے FSc کی، اور پھر یہاں میرے استاد محترم جو آج یہاں نہیں ہیں، پروفیسر صاحبزادہ محمد ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے مشورہ دیا۔ گھر والے بھی یہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، FSc انہوں نے کروائی تھی، لیکن جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو یہاں میں نے ایک پروفیسر صاحب دیکھے جو پرنسپل تھے، سید ابرار ہاشمی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ فارسی کے پروفیسر تھے، جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے، سلسلہ کی نقشبندیہ کے مشائخ میں سے تھے۔ جب ایسی جامع شخصیات سے میرا واسطہ پڑا تو پھر میرا ذہن بدل گیا کہ مجھے ایک ڈاکٹر بن کر ایک کلینک سنبھالنے سے، ان سے میں اتنا انسپائر ہوا کہ FSc کے بعد میں نے، کیونکہ حفظ کا سلسلہ اور یہ تو ابتدائی سے گھر کے اندر لگا رہتا تھا، اور وہ بھی بڑی شفقت فرماتے تھے، جو قاری طالب علم ہوتے تھے ان کو بڑی شفقت فرماتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے میں نے اپنا مائنڈ سیٹ اپ بدل دیا۔ میں نے کہا میں مدرسے میں داخل ہوتا ہوں، میں نے درس نظامی کرنا۔ تو مجھے صاحبزادہ صاحب نے مشورہ دیا، اور پھر میری خوش قسمتی سے کالج میں وہ پرنسپل تھے، ہاشمی صاحب پرنسپل تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں بھرتی کر لیتا ہوں کیمسٹری لیب، اور یہاں لیب اسسٹنٹ کا بھی کام ہوتا نہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، 2 بجے کے بعد پریکٹیکل ہوتے تھے اس وقت، اور 4 بجے کالج کلوز ہوتا تھا۔ وہاں آپ کی 2 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، جو خرچہ ملتا رہے گا، اور آپ اپنا پڑھتے رہے۔ چنانچہ ہاشمی صاحب نے بھی شفقت فرمائی، اور میں ساتھ مدرسہ تھا، وہاں جا کر صبح پڑھتا۔ مدرسے والوں نے یہ احسان کیا کہ میری وجہ سے اپنی کلاسیں ایڈوانس کر لی۔
اب ہوا یہ کہ میرے باقی کلاس فیلوز کوئی بی ایس سی کر رہا تھا مانسیرے میں واقعی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو، آپ کو ایک راستہ ملے کہ آپ ارادہ کریں اور ہمت کریں تو انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اب میری تعلیم اور باقی میرے کلاس فیلوز کی تعلیم میں فرق یہ تھا کہ وہ گھر سے پیسے لے کر کوئی مانسیرے میں بی ایس سی کر رہا تھا، پروفیسر فیض صاحب میرے کلاس فیلو تھے، جیلگڑھ کالج میں وہاں پڑھ رہے تھے، میٹرک ہم نے اکٹھے پڑھا اور اس کے بعد کچھ پشاور یونیورسٹی میں بی ایس سی اور ایم ایس سی کر رہے تھے۔ میں نے یہاں پرائیویٹ بی اے بھی کیا، 7 درس نظامی کیا، 7 ایم اے پریویس بھی کر لیا، اور پھر اللہ پاک نے خالص میرے لیے نواز ہاشمی صاحب کو یہاں بھیج دیا۔ وہ اکنامکس کے پروفیسر تھے اور جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے اور ڈاکٹر بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ پھر اللہ پاک نے میری تربیت کے لیے ان کو بھیج دیا۔ شکر خورے کو اللہ پاک شکر کھلا ہی دیتے ہیں۔ تو پھر میں باقاعدہ میں ان سے بیعت بھی ہوا، انہوں نے میری تربیت بھی فرمائی اور وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو 2 in 1 میں چلاتے ہیں۔ ان کے سارے بچے ادھر سے درس نظامی ہو جاتا، ادھر سے وہ ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتے، اور الحمدللہ ان کے سارے بچے 5 بچے ہیں، 5 کے 5 پی ایچ ڈی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، اور ان کی بچیاں بھی۔ اور مختلف شعبوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر شعبے میں انہی کا ایک بچہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا۔ آپ اسلامیات ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اسلامیات کا۔ آپ اوپن یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں ان کے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ آپ مانسیرے کالج چلے جائیں، ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ اسلامیات اوپن یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں ان کے بچے بیٹھے ہوئے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور یہاں میں ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں۔ تو یہ ان کی رہنمائی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کو 2 in 1 کے اندر چلاتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ایک دن میں کئی کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ گھر کو بھی الحمدللہ وقت دیا۔ یہ میرے برخوردار بیٹے ہیں، یہ ڈاکٹر عتیق چاند، جو اس وقت یہاں پڑھتے تھے، ساتھ پورا زمیندارہ کیا۔ انشاءاللہ مجھ سے میرے ساتھ بہترین زمیندارہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے والد صاحب باوجود اس کے کہ ہمارے کام کرنے والے ہوتے تھے، وہ ہمیں نکمہ نہیں چھوڑتے تھے، کہتے تھے یہ کام سیکھو، آپ نے نہ سیکھا تو لوگ آپ کو بلیک میل کریں گے، یہ زمینیں آپ کے باپ کی ہیں، اپنے باپ کی زمین کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھو۔ اگر تم اس کو سنبھالنے کی آپ کے اندر وہ نہیں ہوگی، کیپیبلٹی نہیں ہوگی، تو قدرت تم سے یہ نعمت واپس لے لے گی۔ وہ ہمیں ایسا رگڑا دیتے تھے کہ سمجھ آتی تھی۔ جمعے کے دن ہماری چھٹی ایسے ہوتی تھی جیسے فوجیوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ صبح ان کے لیے کام دیکھ لیا، یہ کام آپ نے کرنا ہے، لیکن آج جوانوں کی چھٹی ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد کوئی اور کام دیکھ لیا، پھر کہا کہ آپ یہ کام کر لیں، لیکن ہے آج جوانوں کی چھٹی ہے۔ یوں ہمیں جمعے کے دن بھی سارا دن مصروف رکھتے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ماحول بازار کا ہے، اور جب آپ فارغ ہوں گے تو فارغ ذہن جو ہے یہ پھر شیطان کی فیکٹری بن جاتا ہے۔ چنانچہ زمیندارہ ساتھ کیا، کالج میں آ کر نوکری بھی ساتھ کی، لیکن ٹائم مینجمنٹ اور درس نظامی بھی ساتھ پڑھا۔ اس لیے مجھ سے بہت سے پوچھتے ہیں کہ ایک ٹائم اتنے کام کیسے ہو؟ تو یہ چیز حضرت تھانوی صاحب کے سلسلے میں تھی۔ حضرت تھانوی صاحب کا اللہ مرکزہ 2200 کتابوں کے مصنف ہیں اور بہترین حکیم بھی تھے۔
انہوں نے ان کے یہاں خانقاہی سلسلہ بھی تھا، تعلیم و تربیت اس کے اندر ہوتی تھی، مدرسہ بھی چلاتے تھے، فتوے کا کام بھی، روزانہ 50 خطوط کا جواب لکھنا، اور پھر پاکستان کی آزادی کی تحریک میں انہوں نے عملی حصہ لیا۔ قائداعظم ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اسی لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہوں نے مشرقی پاکستان میں ان کے شاگرد ظفر عثمانی سے اور مغربی پاکستان میں انہوں نے شبیر احمد عثمانی کے ذریعے سے پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا، اور پھر یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے۔ تو تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے سارے کام کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے میرے پاس ٹائم مینجمنٹ ہے، میں ایک وقت میں اسی کام کو کرتا ہوں، اور یوں میں دن میں کئی کام کر لیتا ہوں۔ پھر یہی تربیت ان کی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھی۔ وہ ایک بہترین وکیل بھی تھے، ان کی خانقاہ بھی تھی، اور وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے، اور دارالعلوم کراچی کے صدر بھی تھے۔ تصنیف و تعلیم کا کام بھی ہوتا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ میں حضرت تھانوی سے بہت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نیچے خطابت بھی ہے، امامت بھی ہے، کلینک بھی ہیں، اور خانقاہ بھی ہے، اور کالج بھی ہے، تو اتنے سارے کام کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت تھانوی صاحب کی تربیت ہے کہ ٹائم مینجمنٹ۔ تو بچوں، یہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ ٹائم مینیج کر لیں تو یہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں آپ بہت سے کام ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نظم الاوقات نہیں ہوگا تو آپ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ یوں 1988 میں نے ہم نے پریکٹس کیا تھا، ابھی فائنل کا ریزلٹ آنا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ آ گئی، اور گورنمنٹ نے اس وقت ریاست کا دور حکومت، انہوں نے کہا کہ جو درس نظامی کے فضلاء ہیں وہ ایم اے کے برابر ہیں، اور میں نے اسی بیس پر اپلائی کر لی، تو بالاکوٹ کالج میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 3-4 سال میں نے وہاں لگائے۔ یہاں میرے 2 اساتذہ اکرام تھے، ایک پروفیسر سعید صاحب اور ایک عبدالباقی صاحب۔ وہ یہاں پرنسپل تھے، وہ یہاں دونوں پروفیسر تھے، تو یہاں سیٹ ویکنٹ نہیں تھی، ایک پرنسپل ہو گئے قاضی عبدالباقی صاحب۔ پھر میں یہاں 1994 کو میں یہاں آیا ہوں، اور اس کے بعد لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر، اور پھر ابھی پرنسپل کی حیثیت سے میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس کی یہ عملی تفسیر ہے۔ تو بچوں، مجھے وہ کھیل یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کچھ اس طرح سے طے کی ہیں منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اور اٹھ کر چل دیے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے۔ ہم خود تراشتے رہے منازل کے سنگوں میں، ہم وہ نہیں ہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ اس لیے اگر آپ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے اساتذہ کے دل کو راضی کریں گے، ان کی دعائیں آپ کے شامل حال ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ایک راستہ نہیں، کئی راستے کھلیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر آپ مجاہدہ کریں گے تو آپ کے لیے راستہ نہیں، کئی راستے کھل جائیں گے۔ پھر جب میں نے بحیثیت کالج میں بحیثیت پرنسپل چارج دیا تو مختلف نامساعد حالات تھے، لیکن ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا انہوں نے ہمیں حالات کے ساتھ ٹکر لینا سکھایا تھا، حالات کا رونا نہیں سکھایا تھا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک رخصت کا راستہ تھا اور ایک عزیمت کا راستہ تھا۔ میں نے رخصت کے راستے کو چھوڑ کر عزیمت کا راستہ لیا۔ کورونا کے نامساعد حالات تھے، سٹاف کی کمی تھی، کمرہ جات نہیں تھے، فرنیچر نہیں تھا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، واٹر سپلائی اور باؤنڈری وال، وہ کون سے مسائل ہیں جو یہاں نہیں تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمت اور توفیق دی کہ ان سب کے اندر
سب کچھ اللہ پاک نے کروا دیا، اور یہ ان کا خصوصی فضل اور انعام ہے۔ پھر یہ کہ اما بنعمت ربک فحدث، جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ پر کی ان کو بیان کرتے رہیے۔ تو دنیا کے اندر 5 بڑی نعمتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ 5 عطا کر دی ہیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، حدیث شریف کے مطابق دنیا کی 5 بڑی نعمتیں اگر کسے مل جائیں تو سمجھو کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، مشقت برداشت کرنے والا بدن ہو، گھر کی روزی ہو۔ میری ساری روزی اللہ پاک نے گھر کے اندر لگائی ہے۔ یہ 4 نعمتیں ہو گئی، اور 5ویں نعمت نیک خصلت شریک حیات اللہ پاک اسے نصیب کر دیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ میں آج ان کا تذکرہ اپنی بچیوں کے سامنے کروں گا کہ یہ بھی اس سے عبرت لیں۔ میری اس کامیابیوں کے پیچھے ان کا بہت بڑا زبردست ہاتھ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ 5ویں نعمت بھی مجھے اس دنیا کے اندر عطا کی ہوئی ہے۔ تو گویا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دنیا کے اندر دیکھیں 5 اعزاز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عزت گردانے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ نے مجھے یہاں بیٹھے بٹھائے عطا کر دیے ہیں۔ پہلی عزت کی چیز ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ منبر اور محراب ہے۔ تو اللہ نے مجھے منبر عطا کیا ہے۔ ایسے ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہمارے گھر بھائی والد صاحب کے پاس ایک جرگہ لے کر، میرے بڑے بھائی ہیں قاری عبدالرشید صاحب دام برکاتہم، کہتے لگے کہ ہم ان کو ممبر بناتے ہیں یونین کونسل کا، اور پھر ایک مرتبہ آگے کہ ان کو ہم صوبائی اسمبلی میں ممبر بناتے ہیں، تو آپ اجازت دیں۔ تو میں نے ان کو ایک بات کہی کہ بھائی قاری صاحب کو اللہ نے ممبر پر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اور جو ممبر پر بیٹھتا ہے آپ اس کو ممبر بناتے ہیں، تو گویا آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی بےزتی کر رہے ہیں۔ تو ممبر اللہ نے عطا کیا ہے۔ رسول اللہ کی نیابت سے بڑی عزت کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جب ممبر پر ایک عالم بیٹھتا ہے تو بڑے بڑے ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے ایک بچے کرغزستان میں وہاں MBBS کر رہا ہے، تو یہاں سے جانے ہوئے میں نے اس کو ایک بات کہی، سنو اسلامیہ ڈپارٹمنٹ والوں کو خصوصاً اس بات کو سنو کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ بہت بڑی عزتوں والا راستہ ہے، اس سے بڑی عزت والا راستہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس کی عزت اور تکلیف کو سمجھ لیا تو دیکھو دنیا کی ساری عزتیں وہ تمہیں ڈھونڈیں گی۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا آپ کرغزستان جا تو رہے ہیں، دیار غیر میں جا رہے ہیں، لیکن آپ اس چیز میں آگے بڑھیں جو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ تو دنیا کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ وہ دین نہیں ہے، دنیا کے پاس دین نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ڈاکٹری میں آگے بڑھیں گے، آپ سے بڑے بڑے ڈاکٹر آگے کھڑے ہوں گے، آپ مال میں آگے بڑھیں گے تو آپ سے بڑے بڑے مالدار آگے کھڑے ہوں گے، آپ دین میں آگے بڑھیں، دنیا کے پاس دین نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس نے میری ہدایات پر عمل کیا، یونیورسٹی کیا تو وہاں پر مسجد ویران تھی، مسجد تھی لیکن ویران تھی، کیونکہ علماء کے بغیر ہر جگہ ویرانی ہوتی ہے۔ وہاں 80 سال تک دہریت رہی، انہوں نے علماء کو شہید کیا، ابھی نئی ریاست دوبارہ وہ آزاد ہو گئی، علماء نہیں ہے وہاں، اس نے وہاں امامت شروع کر دی، ساتھ MBBS کر رہا۔ پھر مجھے کہا ابو یہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، میں نے اسے کہا جمعہ بھی شروع کر دو، اس نے جمعہ شروع کیا۔ تو میرے والد محترم باحیات انہوں نے کہا جی مجھے ویڈیو بھیجو اس کی۔ اب انہوں نے جب ویڈیو بھیجی تو میں نے دیکھا وہ جمعے کا خطبہ دے رہے اور یونیورسٹی کا VC نیچے اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا۔ اس ویڈیو کے اندر اس نے جب وہ ویڈیو بھیجی تو والد صاحب نے اس کو دیکھ کر رو دیے
میں نے رات کو انہیں فون کیا کہ بیٹا میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ ممبر سے بڑی عزت والی جگہ کوئی نہیں ہے. یہاں کتنے ہزار طلبہ ہیں, آپ فرسٹ ایئر کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہاں گئے ہیں, لیکن آج آپ اپنی عزت کو دیکھیں کہ آپ ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ کے پاؤں میں VC بیٹھے ہیں. یہ کون سی طاقت بٹھا رہی ہے؟ یہ وہ دین کی طاقت ہے, اور اللہ کے دین کے اندر اللہ نے اتنی زبردست طاقت رکھی ہے کہ یہ بڑی بڑی پوسٹوں والے آپ کے قدموں کے اندر بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے. اور پھر میں نے اسے کہا کہ جہاں آپ کے پاؤں ہوں گے وہاں VC صاحب کا کیا ہوگا؟ سر ہوگا. یہ عزت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. اس لیے آپ نے جس شعبے کا انتخاب کیا ہے, یہ شعبہ آپ کو دنیا کے اندر بھی یہ عزت دلائے گا. تو یہ اللہ نے دے دی ہے, محراب اللہ نے دیا ہے. ہمارے ہاں ڈاکٹری کو باعزت پیشہ سمجھا جاتا ہے, تو اللہ نے مجھ پر ڈاکٹری بھی مسلط کر دی ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ میں کیسے ڈاکٹر بنا. اس کے بعد خانقاہ کے اندر جدی نشینی ہوتی ہے, تو اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر افسری ہوتی ہے, گریڈ ہوتے ہیں, تو میں اس وقت گریڈ 7 میں بھرتی ہونے والا گریڈ 20 کے اندر ریٹائرڈ ہو رہا ہوں. تو اما بنعمت ربک فحدث. پھر میں اب آتا ہوں اسلامیات ڈپارٹمنٹ کی طرف. اسلامیات ڈپارٹمنٹ بہت پہلے منظور ہو چکا تھا, لیکن کچھ عدمی دلچسپی کی وجہ سے یہ کینسل ہو گیا. منظور شدہ ڈپارٹمنٹ کینسل ہو گیا, وگرنہ اردو کے ساتھ ہی اس کا بھی اجرا ہونا تھا. اب عدمی دلچسپی تھی, اور میں نہیں کہتا اللہ خوش رکھے جس نے جو بھی کیا, لیکن جب میں نے چارج سنبھالا, مفتی صاحب اور اسماعیل صاحب, ہم تینوں نے مشورہ کیا کہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ زندہ کرنا. تو ان حضرات نے میرا ساتھ دیا. یہ میرا کمال نہیں ہے, جو پرندہ اڑتا ہے وہ اپنے پروں کی طاقت سے اڑتا ہے. یہ دونوں میرے پر تھے اس ڈپارٹمنٹ کو اجرا کرنے کے لیے. اگر یہ میرے پر نہ ہوتے تو شاید میں نہ اڑ سکتا تھا. ان دونوں حضرات کو لے کر میں پشاور گیا, اور وہاں ہم نے بہت جھگڑا کیا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے, بہت ریزننگ کی. پھر میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے, ان کو قائل کرنے کے لیے ڈاکٹر اسماعیل صاحب کا. پھر میں ان کو ساتھ دے کر گیا, اور ان کو اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ انہوں نے جب جا کر وہاں ادھر ادھر چھکے لگائے تو ڈائریکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا کہ میرے پاس اسٹاف نہیں ہے اور 6 کمرے ہونے چاہیے. ہم نے کہا ہم ٹینٹ لگا کر پڑھائیں گے, آپ صرف اجازت دیں, ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. اب جب انہوں نے ہمیں اجازت دی تو نیچے ایک نوٹ لکھا کہ ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے, اور بغیر اسٹاف کی ان کو اجازت دی. آج بھی وہ نوٹ چڑھا ہوا ہے اس کے نیچے. لیکن ان حضرات نے یہ حامی بھری اور کہا کہ ہمیں اسٹاف کی ضرورت نہیں, ہم نے اتنے اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اسلامیات میں کم از کم کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ہم نے توکل اللہ کر کے یہاں اس کا اجرا کر دیا, اور ان 2 حضرات نے اس میں قریبی کردار ادا کیا ہے. اس میں اگر 10% میرا کام ہے تو 90% میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ان 3 حضرات نے اور فضل حاجی صاحب, ان لوگوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو چلایا اور زندہ کیا ہے. تو میں ان پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے لیے اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہی انشاءاللہ اللہ کافی شافی کر لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, یہ اس کے تقاضے کیا ہیں. اس کے تقاضے باقیوں سے ذرا مختلف ہیں. میں انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا PCS میں, غالباً لیکچرشپ کا تھا, اسسٹنٹ پروفیسر لیکچرشپ کے لیے تھا. تو وہ مجھ سے ایک سوال کیا وہاں کمیٹی والوں نے کہ یہ اسلامیات کے پروفیسر اور باقیوں میں کیا فرق ہے. تو وہاں
بڑے ٹف قسم کے کوشچنز ہوتے ہیں، یہ سارے اس مراحل سے گزرے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اسلامیات کے پروفیسر اور باقی پروفیسروں میں کیا فرق ہے؟ میں نے اسے کہا مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا فرق ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک فرق ہے، میں بتا دیتا ہوں، شاید وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، اور جو آپ کے ذہن میں شاید وہ میرے ذہن میں نہ ہو. تو وہ ان کو میں نے یہ بات بتائی کہ باقی جو پروفیسر ہیں وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے جو حالات کو پڑھانا ہوتا، اور اسلامیات والے نے جاہلی مرکب کو پڑھانا ہوتا. اس کا کام بڑا سخت ہے. جاہل اسے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا. اب انگریزی کے پیریڈ میں ایک طالب علم جاتا ہے تو یہ ذہن لے کر جاتا ہے مجھے نہیں آتی، فزکس نہیں آتی، کیمسٹری نہیں آتی، تو یہ جاہل ہے. جاہل کو پڑھانا بہت آسان ہے. لیکن ایک جاہلی مرکب ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، لیکن کہتا ہے مجھے آتا ہے سب کچھ، اس کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اسلامیات کے حوالے سے جو آ کر بیٹھتے ہیں وہ ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ذہن میں کیا ہے کہ اسلامیات مجھے آتی ہے. اب اس جاہلی مرکب کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میرا اپنا طریقہ یہ رہا کہ میں سب سے پہلے طلباء سے لا نکالتا تھا. لا میں نہیں جانتا. آدھا پیریڈ تو مجھے اس جاہلی مرکب کو جاہل بنانے پر لگ جاتا، اور اس کے بعد پھر میں اس کو سکھاتا ہوں. عام روٹین یہ ہے. تو معاشرے میں بیٹا اور بیٹیوں، آپ کا جن لوگوں کے ساتھ مخاطبہ ہے وہ جاہل نہیں ہے، وہ جاہل مرکب ہیں. تو آپ کا کام بہت زیادہ پرمشقت ہے، اور آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں. لیڈر کو امام کہتے ہیں، اور امام انبیاء ہوتے ہیں، اور یہ انعام الہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر 7 کڑوے امتحانوں کے بعد آگے ان کو کیا کہا؟ انی جاعل للناس اماما. اور انہوں نے کہا وہ من ذریتی، اعلیٰ یہ نام میری اولاد. اور انہوں نے کہا وہ من ذریتی، اعلیٰ یہ نام میری اولاد کو بھی ملے. تو اللہ پاک نے ضابطہ بیان کر دیا، لا ینال عہد الظالمین. ہم ظالموں کو یہ نام نہیں دیتے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب امام بننے کے لیے کیا ہے، اور اس شعبے میں ظالموں کو داخلہ نہیں ملتا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، اس کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. تو امام کو انگلش میں لیڈر کہتے ہیں. ہمیں انگلش ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امام کو لیڈر کہتے ہیں، اور لیڈر کا کام کیا ہے؟ وہ کرتا ہے اور اوروں کو بتاتا ہے. اس لیے حضور صاحب نے جب اسلام کی دعوت دی تو کیا کہا؟ انا اول المسلمین. جب ایمان کی دعوت دی تو کیا کہا؟ انا اول المؤمنین. ہمیں 5 وقت نماز کا حکم دیا، خود ساری رات کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ گیا. یہ ہے امام کا کام. امام پہلے رکوع میں جاتا ہے، پھر مقتدی چلتے ہیں. اس لیے آپ کا شعبہ تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو. آپ جو کہیں وہ کرنے والے ہوں. اس لیے آپ اوروں کی طرح نہیں ہیں. آپ اوروں کی طرح نہیں ہیں. میں اس دن ایک مدرسے میں چلا گیا، وہاں بچیوں کی چادر پوشی تھی. میں نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی گھر والیوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. آگے کیا کہا؟ یا نساء النبی ان کنتم بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی گھر والیوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور یاد رکھو اگر تم کوئی ایسی غلطی کر بیٹھی تمہیں ڈبل عذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ اسلامیہ ڈپارٹمنٹ والے سن رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے اس سے ہر وہ مرد اور ہر عورت مراد ہے جس کو اللہ پاک نے دینی ماحول اور دینی تعلیم کے مواقع دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اویل نہیں کر رہا، پھر اس کو اوروں سے عذاب بھی زیادہ ہوگا.
اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، آپ نے نمونہ بننا ہے۔ معاشرے میں آپ کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ آئیں گے، ان سے آپ نے ٹکر لینی ہے، اس لیے کہ آپ نے اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں داخلہ جو لیا ہے۔ اسلام سلامتی کو کہا جاتا ہے۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ نقائص اور عیوب سے پاک ہو، اس میں نجات و سلامتی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ صرف حال کی تعلیم نہیں ہے، یہ مستقبل کی بھی ضرورت ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس فیلڈ کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک نظام حیات ہے۔ یہ بات میں صرف کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا، بلکہ دنیا کی جو سب سے بڑی دانش ہے وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ وہ یہ کہے۔ ایک رسالہ نکلتا ہے گجرانوالہ سے، نصرت العلوم سے الشریعہ کے نام پر، وہاں پر میں نے شہزادہ چارلس کا ایک بیان دیکھا تھا۔ شہزادہ چارلس یہ دنیا کی رولنگ کلاس کے اندر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کو چلاتی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی اور دنیا بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ تو یہ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بنیادی موہرہ ہے شہزادہ چارلس۔ اس وقت یہ برطانیہ کے شہزادے تھے، اب تو وہاں کے یہ بادشاہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں یونیورسٹی میں ایک خطاب کیا، وہاں ان کے بڑے بڑے دانشور تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں اور ایک تجویز دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے زندگی گزارنے کا، سرمایہ دارانہ نظام، یہ اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے، تو لہذا آپ اپنے مستقبل کے لیے متبادل یعنی الٹرنیٹیو پر غور شروع کر دیں۔ دو نظام تھے، ایک اشتراکی نظام جو روس کے اندر فیل ہو گیا، دوسرا سرمایہ دارانہ نظام جو امریکہ اور یورپ کے اندر چل رہا ہے۔ اس نے کہا وہ تو پہلے فیل ہو گیا، اور یہ دوسرا جو ہے یہ اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس طرح کریں کہ متبادل پر غور شروع کر دیں، اور متبادل کے لیے اس نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ اگر آپ نے غور کرنا ہی ہے تو آپ اسلام کو اسٹڈی کریں، اور اسلام کو بحیثیت نظام حیات اسٹڈی کریں، سسٹم آف لائف کے طور پر اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ زندگی گزارنے کے کیا ڈھنگ بتاتا ہے۔ یہ میں شہزادہ چارلس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام متبادل کے طور پر اس نے جگہ لینی ہے، اس لیے اس سے پہلے آپ اس کو اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ لیکن دو باتیں بھول جائیں، دو باتیں بھول جائیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام کے بارے میں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، یا انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے تو ایک دہشتگردی کے لیول کے اندر اسلام کو دنیا کے اندر متعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ یہ تعصب کی ہمیں کو اتار لے، اور اسلام کے بارے میں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، اس بات کو بھی بھول جائیں۔ اور دوسرا اس بات کو بھی بھول جائیں کہ اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں، ان کی ذلت و خواری کو بھی بھول جائیں، لیکن اسلام کو اسٹڈی کریں۔ اور اس کو تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کو اس کے اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کریں، اور اس کے اوریجنل سورسز کیا ہیں، وہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے اسلام کے لیے اپنے اپنے چشمے لگا رکھے ہیں، اور ہر ایک کے چشمے کا رنگ جدا ہے، اور یہ کہ ہر ایک نے کچھ چھلنیاں بنا رکھی ہیں، اور جو اس چھلنی سے نکل جاتا ہے اس کو تو مسلمان کہتے ہیں،
اور جو اس چھلکی سے نہیں نکلتا اس کو مسلمان نہیں کہتے. تو اس فرقہ واریت کی اہمیت کو بھی اتار کر اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. تو بچوں یہی پیغام آپ کو بھی ہے. آپ نے اسلام کو ایک سسٹم کے طور پر سمجھنا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ ایک نظام حیات ہے. اس نظام حیات کے سلسلے میں ابتداء میں نے چند لیکچر لیے تھے اور میں نے بچوں کو کہا تھا کہ میں آپ کے اس جو آپ کا سلیبس ہے اس سے ہٹ کر آپ کو میں نے اس کا تعارف کرانے بحیثیت نظام حیات. اس میں نظام ابدیت ہے, نظام دعوت ہے, نظام جہاد ہے, نظام خلافت ہے. اس کے لیے دو کام آپ کو کرنے ہوں گے, سنبھلنا بھی ہوگا اور سنبھالنا بھی ہوگا. سنبھلنے کے لیے آپ کو اپنے اندر چار چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی اور ان میں پہلی چیز کیا ہے, وہ انابت اللہ پیدا کرو کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا شوق دل کے اندر غالب ہو اور اس کی ناراضگی کا خوف دل کے اندر غالب ہو. اس کے بغیر آپ کا اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا. دوسری چیز اطاعت اور اتباع اپنے اندر پیدا کر لو. اور تیسری چیز جو ہے عدل و انصاف پر کھڑا ہونا, حق بات کے لیے جمنا, یہ سیکھو. اور چوتھی چیز ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. یہ چار چیزیں ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. پھر آپ نے معاشرے میں جا کر اوروں کو سنبھالنا ہے. اوروں کو سنبھالنے کے لیے پھر آپ کے سامنے معاشرے کے چار طبقے ہیں. ایک وہ ہے جس کے اندر دین کی طلب نہیں ہے, تو آپ نے اس کے اندر طلب پیدا کرنی ہے تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سے. اور تبلیغ اور دعوت کے اپنے اپنے SOPs ہیں, ان کو آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس سے ہٹ کر دعوت دو گے تو یہ فی سبیل اللہ فساد ہو جائے گا. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہے, طلب پیدا ہو گئی, اس کو آپ نے تعلیم اور تدریس کے ذریعے اس کو راستہ بتانا ہے تاکہ اس کا تعلق مع اللہ وہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو راستہ مل جائے. تیسرا وہ ہے جو اپنا تعلق بڑھانا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ کو تزکیے کی ضرورت ہے, احسان کی ضرورت ہے, تصوف کی ضرورت ہے تاکہ اللہ پاک کا عشق و محبت کا تعلق دل کے اندر آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیات آپ کے اندر آ جائیں. تو اس کے لیے آپ کو کسی مربی کے ساتھ جڑنا ہے, اس سے تربیت بھی لینی ہے اور اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ تعلق مضبوط ہو گیا تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں قوت کی ضرورت ہے, ہمیں خلافت کی ضرورت ہے, ہمیں حکومت کی ضرورت ہے, ہمیں سیاست کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس چیز کو بھی سیکھنا ہے تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائے اور نبی کی گوشت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کے لیے آپ نے اپنے پہلے خود سنبھلنا ہے, پھر اوروں کو سنبھالنا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں میری خدمات آپ کے لیے ہر وقت اور ہم وقت حاضر ہیں. مفتی صاحب دامہ برکاتہم اگرچہ علم میں اگرچہ عمر میں مجھ سے کم ہیں, لیکن ان کو اللہ پاک نے ان کی شان بہت زیادہ دی ہے اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور ان کی بات بالکل ایتھینٹک ہوتی ہے اور میں اس پر اعتماد اور اعتبار کر کے جاتا ہوں. کہ مجھے معاشرے میں ایک سوشل لائف میں مجھے کئی چیزیں آتی ہیں, بلکہ کل بھی میں نے ان کو کہا کہ ایک جگہ آپ کو پھر میں نے لے جانا ہے کیونکہ میں نے آپ تک کام چھوڑا ہوا ہے, آپ کی رہنمائی کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے ان کو یہ بہت بڑی صلاحیت دے رکھی ہے. یہ ایک خاموش دریا ہے, ایک خاموش دریا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو مایا ناز قسم کے لوگ یہاں ڈپارٹمنٹ میں ہیں. پروفیسر امجد صاحب کی اپنی ایک شان ہے, ڈاکٹر اسماعیل صاحب وہ تو مرنجا مرنج ہے ماشاءاللہ, وہ تو جہاں جاتے ہیں تو اپنا لوہا منوا لیتے ہیں اور فندیاتی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ میں بھی دامے درمے سخنے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا. اور جیسے مجھے ابھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تو میں ان کی بات کو اپنے لیے حکم سمجھتا ہوں. انشاءاللہ جب میں فارغ نہ ہوا تو بچہ آئے گا اور یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ پاک ہماری صلاحیتوں کو
قبول اور منظور فرمائے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے میری عزت افزائی فرمائی ہے اور یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں، یہ اصل میں یہ بچے اور بچیاں بذات خود بڑے تھے اور اچھے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی اچھائی بیان کی۔ میں نے پرسوں بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے تعریفی کلمات کہے تو ان کو میں نے ایک حدیث شریف سنائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے اور آئینے میں ہمیشہ اپنی شکل دکھلائی دیتی ہے۔ شیخ باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے، بازار سے گزرے، ساتھ مریدین ہیں، تو پیچھے سے کسی نے گالی دے دی۔ ان کے مریدین نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں تاکہ اس کی گوشمالی کریں۔ فرمایا بھائی چھوڑو ان کی اس باتوں کو، آؤ تمہیں آج میں ایک اور سبق آپ کو دیتا ہوں۔ وہ گھر لے آئے خانقاہ میں، ایک بڑا تھیلا تھا، اس کو کھولا، اس کے اندر خطوط تھے ان کے مریدین کے اور ان کے عقیدت مندوں کے، کہا صرف اوپر سرنامہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے آدھے صفحے تک حضرت کے نام کو القاب اور آداب سے بھرا ہوا تھا، اور جب یہ سرنامے پڑھائے بعد میں پوچھا بھی کچھ سمجھ آ گئی؟ غازی حضرت ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ اور میں دیکھو ان لوگوں نے میرے نام کے ساتھ کتنے القاب اور آداب لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ لوگ خود اچھے ہیں، جب ان کو میرے آئینے میں اپنی شکل نظر آئی تو انہوں نے اصل میں اپنی تعریف کی ہے، اور یہ آدمی خود برا تھا اندر سے، اس کے منہ پر حسد، بغض اور کینے کی کالک ملی ہوئی ہے، تو اس نے جب میرے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اس کو بری نظر آئی، اور اس نے مجھے نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ میں ایسا برا ہوں۔ اور شیخ خانقی نور اللہ مرکزہ نے بھی ایک بات لکھی ہے کہ ایک حبشی تھا، رنگ کا کالا، موٹے ہونٹ، جنگل میں جا رہا تھا تو اس کو ایک آئینہ ملا، تو آئینے میں جب اس نے اپنی شکل دیکھی تو وہ تو کالی شکل، موٹے ہونٹ، بگڑا ہوا چہرہ، تو اس نے اس آئینے کو زمین پر پٹک دیا اور پھر کہنے لگا کہ تو اتنا خوبصورت، تو اتنا بدصورت تھا، اسی لیے تو کسی نے یہاں جنگل میں پھینک دیا۔ اب وہ آئینے کو قصوروار ٹھہرانے لگا۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اور آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ بچیوں نے جو باتیں کی، ان بچوں نے جو باتیں کی، تو یہ اصل میں خود اچھے ہیں، میرے رفقائے کار ہیں اور پروفیسر صاحبان ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے اپنی تعریف کے اندر یہ سب کچھ پل باندھا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ پھلا پھولا رہے، یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے جو میری یہ عزت افزائی کی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی بلند مرتبے اور ایک روشن مستقبل سے نوازے۔